بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، چھوٹی چھوٹی دو تین اہم خبریں ہیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کس کس شخص کو کیا کیا پیغام بھیجا ہے اور کتنے لوگوں کو پیغام دیا ہے، کون کون سا پیغام دیا ہے، یہ بھی بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے دو تین چھوٹی خبریں ہیں، ان کے اوپر آتے ہیں۔ وہ یہ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آئرن لیڈی کے نام سے مشہور ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بڑی دبنگ آئرن لیڈی، اور جس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے مرد حضرات، بڑے بڑے سکندر ٹائپ مرد حضرات پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر گئے، پریس کانفرنسز کرتے رہے، پریشر طاقتور کا برداشت نہیں کر سکے اور مقدمات اور جیلوں اور گرفتاریوں سے بھاگے، تب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ڈٹ کر کھڑی ہوگی، اور پی ٹی آئی کی اور بھی خواتین جس میں سنم جاوید اور کافی ہیں، وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہیں ابھی تک۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی پیشی تھی، پیشی ختم ہوئی، وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیٹھ گئیں، اٹھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج تک کچھ نہیں بولی، لیکن مجھے گفتگو کرنی ہے، اپنی خاموشی توڑنی ہے اور مجھے میڈیا سے بات کرنی ہے، جس پر انہوں نے غیر رسمی میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب دوسرے شہروں میں جا کے کمپین کر رہا ہے، بھگوڑا، اس کو کہو کہ آئے اور حلقے میں کمپین کرے، جس حلقے میں میں اس کے سامنے مقابلہ کر رہی ہوں۔ ایک کینسر سروائیول عورت، ایک 72 سالہ عورت سے وہ ڈر کر بھاگ رہا ہے، وہ حلقے میں آئے اور حلقے میں مقابلہ کرے، ایک بار جلسہ کرے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگر بہادری اور جرأت کا دوسرا نام کہا جائے تو وہ بے جا نہ ہوگا پرویز الہی صاحب۔ انہوں نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے بھی مکہ لہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ پرویز الہی اگر چاہتے تو جس ٹائم عمران خان صاحب نے ان کو وزارت اعلیٰ کا ایک عہدہ آفر کیا تھا حکومت کے لیے، اس ٹائم پی ڈی ایم بھی سیم عہدہ ان کو آفر کر رہی تھی، اور اگر یہ چاہتے تو پی ڈی ایم کی صف میں شامل ہو کر آج وزارت اعلیٰ بھی اپنی مکمل کر کے بیٹھے ہوتے اور اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ آج کمپین کر رہے ہوتے، آزاد ہوتے، کوئی مقدمہ نہ ہوتا اور مزے کر رہے ہوتے۔ لیکن انہوں نے حق کا ساتھ دیا، انہوں نے غلامی کو لات ماری اور اس غلامی پسند عہدے کو بھی لات ماری۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور انہوں نے ویڈیو میں یہی پیغام دیا ہے کہ جیت ہماری ہوگی اور ہم ہی جیتیں گے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، جنہوں نے عدالت میں، یعنی کہ جو اڈیالہ جیل میں لگتی ہے عدالت، اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بڑا بڑا پیغام دے ڈالا ہے، بڑے بڑے جملے بول ڈالے ہیں۔ ایک تو پرنسپل سیکرٹری ان کے جو اعظم خان صاحب تھے، ان سے وہ تھوڑے سے خفا تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا، حلفاً ایک بیان ریکارڈ کیا گیا عدالت میں جج صاحب کے سامنے، قرآن کے اوپر انہوں نے حلف لیا اور پھر ہاتھ رکھ کر بیان ریکارڈ کروایا۔ اعظم خان صاحب سے عمران خان صاحب تھوڑے سے ناخوش بھی تھے، کیونکہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا تھا، تو شاید ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جھوٹ بولے، کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اس کے خیالات، نیک نیتی یا جو ایمانداری ہے اس میں خلل آیا ہو۔ لیکن اعظم خان صاحب نے عدالت میں سچ بولا، اور عمران خان صاحب اس کے اوپر خوش تھے، انہوں نے ان کو تھپکی بھی دی جب وہ بیان دے کے واپس جا رہے تھے۔ تو عدالت میں
عمران خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے یہ بات کی کہ اعظم خان صاحب نے عدالت میں سچ بولا، اعظم خان کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے 140 دن کے لیے اپنے پاس رکھا گیا، اور اعظم خان نے کہا کہ سائفر کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سائفر کی مذمت کی اور سائفر صرف دفتر خارجہ میں موجود رہتا ہے، یعنی کہ سائفر کی جو اوریجنل ماسٹر کاپی ہوتی ہے وہ دفتر خارجہ میں موجود رہتی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتی ہے۔ یہ انہوں نے بالکل کیٹیگوریکل یہ بیان دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سائفر کا صرف مفہوم دیا جاتا ہے۔ 9 اپریل کی کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ کہا کہ یہ جو بیان دیا ہے اس نے اعظم خان صاحب نے یہ حقیقت اور حقائق پر مبنی ہے۔ جو میرے پاس آیا وہ مفہوم تھا، جو میرے پاس چیز آئی وہ ایک ڈی کلاسیفائیڈ شدہ ایک تحریر تھی، اور جو میں نے جلسے میں لہرایا وہ بھی سائفر نہیں تھا، وہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ یہ بھی اعظم خان صاحب نے بیان میں بتایا، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب تھوڑے سے خوش تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا سرپرائز 8 فروری کو عوام ان کو دینے جا رہی ہے۔ 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے؟ میں کسی مارشل لا کی نرسری میں نہیں پلا، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جیسے ہی سماعت ختم ہوئی اور کیمرے کے سامنے ہاتھ ہلا کر عمران خان صاحب نے کیمرے کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ پس سے کیمرہ کون تھا، پیچھے کون تھا، یہ عمران خان صاحب نے کیا کہا سنیں۔ کرنل صاحب، عمران خان بول رہا ہوں۔ عمران خان، آئی ایم خان۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کی اور اونچی آواز میں بولا۔ عمران خان کے جملے کے بعد عدالت میں کہکے بھی لگے، اور روسٹرم پر کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے کہا کہ جج صاحب کا قصور نہیں ہے، یہ جو خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے اس کیمرے کے پیچھے، یہ وہ سب کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ایک دفعہ جج صاحب کو یہ بھی کہا کہ جج صاحب آپ بلا جھجک بے دھڑک ہو کر جو بولنا چاہتے ہیں، جو فیصلہ دینا چاہتے ہیں دیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دوں گا۔ عدت کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ عدت کیس میں جو کیا گیا ایسا میں نے کسی ملک میں کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ خاور ملکہ کمزور شخص نکلا، کمزور آدمی نکلا، اور اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو جتنا بھی مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے، جو مرضی کر لیا جاتا ہے، ایسا بیان کبھی نہ دیتا کہ 6 سال بعد اپنی بیوی اور اپنے 5 بچوں کی ماں کے خلاف بیان دے رہا ہے، اپنی غیرت اور اپنی عزت کے اوپر کبھی سمجھوتا نہ کرتا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اگر فوج کی نگرانی میں انتخابات ہوئے تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کسی جرنلسٹ نے ان سے سوال پوچھا تو عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، فوج پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ فوج بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی، 90% فوج پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ یہ جنرل باجوہ نے ایوان صدر میں ملاقات میں کہا، ساری فوج تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، فوج کا اس میں قصور نہیں ہے۔ سیاسی آدمی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہتا ہے، اور میں بھی اگر کوئی بات چیت کا ایک سینیریو بنتا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا
وہ ذرا کیا ہے وہ سنیں۔ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ ہم اب آئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو پہلے 1.5 سال کس نے خراب کیا؟ میں آج کہتا ہوں انہوں نے بھاگنا ہے، اور جب یہ ہاریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ پیشن گوئی کی کہ جس دن یہ ہار جائیں گے یہ پھر بھاگ جائیں گے۔ یہ جو نواز شریف کی کل کی تقریر ہے، یہ پوچھنا تھا کہ 16 ماہ میں اس کے جو ریلو کٹے ہیں کس کے تھے؟ عمران خان صاحب نے ریلو کٹے کہا، نواز شریف کے جو آگے چیلے ہیں جن کو پرویز مشرف صاحب چیلے کہتے تھے۔ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے نااہل کرا دیا، اب بھی انڈر 16 کو بھی نہیں کھیلنے دے رہے۔ پلان کے حوالے سے آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یعنی کہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کیمرے کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جن کو ہاتھ ہلا کر خلائی مخلوق کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی ایم خان، تو میرے سے بات کرو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پلان میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا، صرف شفاف الیکشن ہی مسائل کا حل ہے۔ 2018 میں کنٹرولڈ حکومت لینا میری غلطی تھی، عمران خان صاحب نے یہ بڑی اہم چیز کی ہے، اور یہ میں بھی اس کے اوپر اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لولی لنگڑی اور کنٹرولڈ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ یعنی کہ اس بات سے یہ بالکل واضح ہو جاتا کہ جو 2018 میں حکومت بنی تھی وہ کنٹرولڈ حکومت تھی، اور اسی لیے اس حکومت کو کسی سائڈ پہ لگنے نہیں دیا گیا، نہ ہی اس کو پورا ہونے دیا گیا، نہ ہی اس سے کسی عام آدمی کو فائدہ ملا۔ تو پھر بھی عمران خان صاحب نے جس طریقے سے قوم کو بڑی مشکل حالات میں، کورونا کے حالات میں ریلیف دیے، وہ قابل تحسین ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سلام پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اچھے حالات میں 16 ماہ میں 14 پارٹیز وہ ریلیف نہیں دے سکی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم مذاکراتی ٹیم نے شرط رکھ لی میرے سامنے، جب مذاکرات کی ٹیم ایک بنی، کہ الیکشن جو ہے چیف جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بڑا انکشاف کیا انہوں نے۔ ہمیں کہا گیا کہ جسٹس بندیال کے جانے کے بعد تاریخ رکھ لیتے ہیں کوئی بھی، یہ شرط ہم کیسے مان لیتے؟ ہم نے تو 90 روز میں آئین الیکشن کے بات کی تھی، اور آئین کے مطابق الیکشن کروانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حکومت بنا کر غلطی کی، مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا۔ میں جنرل باجوہ کی میٹھی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا تھا۔ جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینا میری دوسری غلطی تھی۔ یہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں نے اپنا ایک ویلاگ کیا تھا، جس میں میں نے عمران خان صاحب کی 6 غلطیاں، جو میجر 6 غلطیاں تھی وہ بیان کی تھی، سیاسی میجر 6 غلطیاں۔ اس میں یہ میں نے بالکل کیٹیگوریکل بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک تو مدت ملازمت میں توسیع نہیں دینی چاہیے تھی، اور دوسرا اس کے اوپر قانون بنوا دیا۔ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں قانون پاس کرا دیا۔ جب یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا مدت ملازمت والا، تو وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ بال اٹھا کے قانون سازی والے ادارے کے سامنے پھینک دی پارلیمنٹ میں۔ تو عمران خان صاحب کی پارلیمنٹ نے اس ٹائم قانون سازی کر دی، یعنی کہ اب پیچھے سے آنے والا ہر شخص اس قانون سازی کی طرف ایک بار ضرور دیکھے گا، یعنی کہ 6 سال کے لیے دیکھے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی تھی، لیکن عمران خان صاحب خود مان رہے ہیں میں نے سال پہلے یہ بات کی تھی۔ جنرل باجوہ صاحب کو مدت ملازمت میں توسیع دینا میری غلطی تھی، اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ یہ پہلے بھی عمران خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم پر حملہ کر کے ایران نے غلط کیا ہے، میں نے یہ کہا تھا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اسرائیل چاہتا ہے ایران اور پاکستان آپس میں لڑیں۔ میں نے ایران کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس چیز سے نکلیں، کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ تو جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کی مدد سے سارے مجرموں کو آئین کے مطابق شکست دوں گا، یہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی۔
لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.